اچھا مجھے یہ بتائیں، شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کی شہادت کو اب تقریباً 6 سال ہو گئے. 2017 میں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. ان کے ہوتے ہوئے عیدیں کیسی ہوتی تھیں اور اب ان کی یادوں کے سہارے عیدیں کیسی گزر رہی ہیں؟ ماشاء اللہ اس کی بہت رونق تھی گھر میں، وہ بہت لائیولی اور بہت ہمیں بہن سب کو ہنسنے ہنسانے والا. تو ہمیں کہیں باہر لے جانا ہے، بہت زیادہ فیملی کے ساتھ اس کا تھا، سارے کزنس کے ساتھ. بہت زیادہ الوف نہیں تھا، علیحدہ نہیں رہتا تھا، فیملی کے ساتھ. جی اگر دوستوں میں ہے تو پھر سارے دوستوں کو اکٹھا کرنا، جی، اور اگر کزنس میں ہے تو سارے کزنس کو اکٹھا کرنا، پھر ان کے ساتھ موج میلا. بڑی مطلب ویری پلیزنٹ پرسنالٹی. اور جب بھی آتا تھا تو وہ کہتا تھا دونوں بہنیں ادھر ہی ہوں، ہمارے میرے ساتھ، ان کے بچے ہوں، سب ہوں، اکٹھے ہوں ہم سارے. تو نیچرلی ہم اس کو مطلب مس کرنا تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، بہت چھوٹا سا ورڈ ہے. وہ تو دیکھیں نا، یاد بندہ اس کو کرتا ہے جس کو بھول جاتا ہے، وہ بھولتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کیا یاد کرنا ہے. اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی جو ہے نا اس گھر کی، میرا یہ دوسرا گھر تھا اس سیکٹر میں، تو ایک گھر ادھر تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا گھر تھا، تو ہمارے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ نے کچھ لگوایا نہیں ہے، تاریں یہ وہ آگے پیچھے. تو میں ان کو کہتا تھا، میں نے کہا جی پہلی بات تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے گھر، اور دوسرا علی کی شہادت کے بعد تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی حفاظت کرتا ہے ہماری. اچھا، آپ خود بھی ظاہر فوج کا حصہ رہے، آپ سمجھتے ہیں آپریشنز کو، ان کی نوعیت کو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس قسم کے نوعیت کا آپریشن کرنا؟ چونکہ میجر علی جو تھے وہ بہت سے آپریشنز کو پہلے بھی لیڈ کر چکے ہیں اور اس بار بھی اس آپریشن کو وہ لیڈ کر رہے تھے. جب اٹیک میں جاتی ہے یونٹ تو وہ 800 لوگ جاتے ہیں، ان میں سی او لیڈ کرتا ہے، پھر آل آفیسرز آر دیئر، جے سی او این سی اوز ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ میرے کندھے کے ساتھ یہ بھی ہے، میرے اس طرف بھی ہے، میرے پیچھے آرمر بھی ہے، میرے ساتھ گنز بھی ہیں، میرے پاس ویپن بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ جو آپریشن علی نے کیا تھا یہ آئی بی او تھا، جس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کہتے ہیں، اور وہ خود انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور اس نے یہ سارا آپریشن جو ہے خود 8 مہینے سے لے کے چل رہا تھا، اور اس میں اکیلا لیڈ کر رہا تھا. اس کے ساتھ 3 لوگ تھے، 2 اس کے اپنے بندے تھے اور ایک لیویز کا ایک لڑکا وہ شامل ہو گیا تھا ان کے ساتھ. اور وہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں کوئی ری ایکشن فورس، وہ بھی تھی تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں. انہوں نے کوارڈن کیا ہوا تھا اس ساری جگہ کو، بٹ بیسیکلی یہ خود گیا آگے. تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اتنی دلیری یا اتنا بڑا دل کرنا گردہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بہت شاطر ہے، بہت چالاک ہے. پھر وہ جب آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ سوئسائڈ جیکٹس پہن کے آتے ہیں، ویپنز لے کے آتے ہیں، ان کے پاس بامب وہ گرنیڈز ہوتے ہیں. تو وہ اس کو سب کچھ پتہ تھا، ان کے پاس ہر چیز ہے. اس کے باوجود رات کے سناٹے میں 12 بجے، جب کہ وہاں پر مغرب کے بعد زندگی کوئی نہیں ہوتی، اور اتنی ہائٹ پہ جنگل بیابان جہاں پر کوئی لائف نہیں ہے، وہاں پر جانا، دشمن کے اوپر جھپٹنا. تو وہ شیر کا پنجہ، شیر کا گردہ ہی ہے، جگر ہے جو اتنا بڑا آپریشن کر لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو وہ ہمت دے دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے، ورنہ انسان تو کچھ بھی نہیں. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ظاہر ہے آپ کی ان سے بات بھی ہوئی ہوگی، وہ دن کیسا تھا؟ آپ کی کیا فیلنگز تھیں جب انہوں نے آپ سے بات کی؟ تو وہ اس آپریشن کو لے کر کتنا خوش تھے یا ان کے کیا تاثرات تھے؟ جی اچھا، یہ تھا نا بیٹا کہ جی پہلے بھی 12-13 مرتبہ تو ایسا ہو چکا کہ وہ کال مجھے کرتا تھا دیر سے ہی کہ امی میں آپریشن کے لیے جا رہا ہوں، تو اب آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں واپس آؤں گا تو کال کروں گا خود. اور پھر یہی ہوتا تھا کہ جی کہ ابو کو بھی بتائیں. ہم لوگ پھر اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ جو اس دفعہ کال آئی ہے نا اس کی، جب یہ شہید ہوا ہے، تو وہ جو کال تھی نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دوپہر میں کوئی 2:30 بجے کے قریب کال آئی ہے اس کی. تو میں اس وقت ایک بائٹ میں نے لنچ کری تھی تو وہ بائٹ میں نے پکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ جب اس نے مجھے کہا ہے نا کہ امی میں جا رہا ہوں آپریشن کے لیے، تو وہ میرے سے وہ اندر نہیں میرے سے
نوالا اندر نہیں میں کر سکی, وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور پھر میرا بہت دل گھبرایا, میں بالکل میرا اتنا دل گھبرایا کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکی میں. مطلب مجھے ایسا لگا میرے یہاں پہ کچھ چیز مجھے نا کسی نے یہاں سے جکڑ لیا ہے جیسے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جی وہ میں اس چیز کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں علی کی, جب میں سوچتی ہوں اس بات کو کہ وہ اتنا اس وقت خوش تھا, اتنا اس وقت خوش تھا, اور وہ ہنس رہا تھا, اور وہ اس نے مجھے بڑی خوشی خوشی بتایا. مطلب ہی واز ناٹ ڈپریسڈ, نہ وہ کوئی ڈرا ہوا تھا, نہ اس کو کوئی ڈپریشن تھا, نہ اس کو کوئی فکر تھی کہ جی پتہ نہیں اب میں چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی تو پوسٹنگ آئی ہوئی تھی. علی تو 2 دن بعد لاہور آ رہا تھا چھٹی پر. اچھا. اس کی تو ڈائن آؤٹ ہو گئی ہوئی تھی وہاں پر, مری پوسٹنگ آئی ہوئی تھی اس کی, ایز اے انسٹرکٹر جا رہا تھا وہ وہاں انٹیلیجنس اسکول میں, کیونکہ اس نے ٹاپ کیا تھا ماشاء اللہ, جب انٹیلیجنس کورس کیا تھا اس نے تو اس نے ٹاپ کیا تھا وہاں پہ ماشاء اللہ سے. تو وہ ہم بڑے خوش تھے کہ علی وہاں سے مری جا رہا ہے, اور اس کا گھر پیک ہو چکا ہوا تھا سارا, اس کی ڈائن آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی سب کچھ. تو میں تو اس کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی. میں نے کہا شاید اس لیے کال کر رہا ہے کہ کل امی ہم کل پہنچ رہے ہیں نا, لیکن وہ تو کچھ اور ہی حساب کتاب بھی وہاں پہ کچھ اور تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ جی وہ اتنا موٹیویٹڈ تھا اور اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کی آواز میں وہ تھرل تھی, جس کو کہتے ہیں نا وہ تھرل ہوتی ہے آواز میں, جیسے کہ جی پتہ نہیں میں ابھی میں کیا اچیو کرنے والا ہوں نا. تو میں اس چیز کو بھانپ گئی تھی. میں نے کہا اب یہ اس نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا, اب یہ نہیں اب پیچھے ہٹنے والا. تو وہ کیا لمحہ تھا جب ان کی شہادت کی خبر آپ دونوں کو موصول ہوئی؟ اچھا, میں سویا ہوا تھا جب یہ کال آئی, تو میں عصر کے ٹائم پہ اٹھا نماز کے لیے. مجھے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح علی کا ٹیلی فون آیا تھا, اور اس نے کہا کہ ابو سے کہیں کہ دعا کریں میرے لیے. تو میں نے نوافل پڑھے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کے لیے. تو اس کے بعد سے جب تک مجھے خبر نہیں ملی تو وہ جیسے الارم کی ٹک ٹک ہوتی ہے وہ چلتی رہی. مطلب دیٹ آئی کوڈ ویری کلیئرلی سے کہ جی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی خبر آنے والی ہے, کوئی خبر آنے والی. نیچرلی اگر اس کی ٹیلی فون آ جاتا خود سے تو وہ سروائیو تھا, وہ جو کامیاب. اور رات کو 1:45 یا 2:30 بجے کا قریب تھا, یہ میری بیٹی اوپر سوئی ہوئی تھی, تو یہ آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جی عمر بھائی کال ہے. میں نے نہیں کہ جی وہ مجھے خبر دینا چاہتا. تو عمر نے پھر مجھے بتایا کہ جی علی شہید ہو گیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی رحمت ہے, وہی کرم ہے کہ اس نے اس شہادت کو دے کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھایا. اور میں نے اس وقت صرف اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا, اور ان کو دونوں کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ بیوی اس کی جو بتاتی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ 2 گھنٹے اس نے بریف کیا صبح مجھے, اور اس 2 گھنٹے میں میں نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی, اس کے چہرے پہ کوئی عجیب سی کیفیت تھی, اور وہ اتنا ایکسائٹیڈ اینڈ اتنا ایموشنل اور اتنا پلیزنٹ ہوا تھا. اور اس نے پورا 2 گھنٹے میں بریف کیا کہ زندگی میرے بعد آپ نے کیسے بتانی ہے. مطلب اس سے پہلے نہیں ہوا, نہ اس نے مجھے بتایا, نہ کبھی اس کو, نہ اپنی بیوی کو کبھی. اس دن خاص 2 گھنٹے اس نے بریف کیا اپنی وائف کو, اور اس نے کہا میں نے مجھے پتہ چلا اس کی کہ ان کے پاس سوئسائڈل جیکٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی خبر ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہو, بٹ نیور مائنڈ, ہم نے ان کو پکڑنا ہے. اور اس نے کامیابی سے پکڑ بھی لیا, ان کو گریپ بھی کر لیا. اور جو ان کا چوتھا ممبر تھا اس نے وہ ایکسپلوڈ کر دیا, اینڈ دے آل ڈائیڈ. تو 2 گھنٹے اس کو بریف کیا, اس کے بعد ہمیں بھی جیسے اس نے بتایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور جو کیپٹن صاحب تھے ادھر تحصیل واڑی میں جنہوں نے اس کو QRF دی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی کہ چہرے پہ عجیب سی رونق تھی.